میں دیکھتا ہوں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ لوگ بہت سارا مال، بہت ساری دولت، بہت ساری عقل اور بہت سارا شعور ہونے کے باوجود بے سکون ہیں۔ جس چیز نے زمانے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اور جو چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ اطمینان ہے، وہ قرار ہے۔ لوگ بھیک مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ کہیں سے سکون کی دولت مل جائے، لیکن وہ میسر نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مالدار بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پر قلبی سکون، راحت، اطمینان، چین انہیں میسر نہیں آ رہا۔ راتیں جاگ کر گزر جاتی ہیں، دن آزمائش میں بیت جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کے لیے ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، کبھی دوستوں کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، کبھی گھر سے دور اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دولت سکون ناپید ہوتی ہے، میسر نہیں آتی۔ عرش کا رب فرماتا ہے کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے، چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین، قرار، سکون تجھے یہیں میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لایانی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ نعت شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے گا؟
उलझ ही पड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाहू अल्लाहू करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेब नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद में। कभी कभी छोड़ दें दुनिया, छोड़े यार मोबाइल, किसी वक्त करे इसको बंद, छोड़े इस बात का ख्याल कि फलाने ने सलूट किया कि नहीं की, छोड़े। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने इतिकाफ कभी अपनी मस्जिद में नहीं किया, इसलिए कि सारे ही हाथ चूमने वाले, सारे ही प्यार करने वाले। फरमाते मैं जब इतिकाफ करता था तो मैं बस्ताम से दूर निकल जाता था, जहां कोई मुझे जानने वाला ना हो। उठ बुलिया चल उथे वसीए, जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चल उधर चले। उठ बुलिया चल उथे वसीए, जिथे वस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू। इतना शौक है सलूट कराने का, इतना शौक है तारफ कराने का, इतना शौक है अपना बताने का, तो ये चीज गलबा कर जाती है। फिर नाम रह जाता है, रूह नहीं रहती, फिर वजूद रह जाता है, फिर बातन की कैफियत नहीं रहती। खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो, रब की याद में आ जाओ, दुरूद व सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें, आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा, उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह हैं, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे, बेकरार बेचैन। किसी को इंतजार का कहा जाना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बाद लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे ये इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान हैं, किसी को मिलने गए हैं को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पड़ी जाती है, ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल गई। तो मेरे भाई जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है, और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े, जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं जिंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून हो तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो जिंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हमने ना बहाने बना लिए हैं, हीले बना लिए हैं, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया है। एक आदमी से कहा जाता है तो रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल यह है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें, हकीकत का। जो मेरे जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी करनी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है।
لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے. نہیں، حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے. وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ. میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی آباد رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. آج کل ہمارے یہاں اس بات کا چلن جو کم ہے. حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں نا، حضرت دعوت دینے والے دوستوں کی کلیم پیار اللہ سے علیہ السلام محبت کے سے بعد بڑی اسرائیل تعداد روح ہے. نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی. وہاں بھی کو 18 واپس گئے. اللہ جاتے ہیں. نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے میں کہیے اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے بیل سال کی تقریر پشت کر پر کے گیا تھا اس پہ ہاتھ عمل کر رکھیں، لیا سب نے. جتنے بال اللہ ان کے تعالیٰ کا دست فضل ہے، یہ مبارک میرا کے روزگار نیچے بھی. آئیں گے اتنے 1000 سال ان کہ کی میں نے عمر بڑھا دوپہر دی کو بھی جائے. پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے یعنی ہیں، میرے تو کان مجھے میں ذرا کو زیادہ بتا جلد دے سے کہ مل جناب جائے گا تو 60 سال دیہڑی بڑھ اچھی گئی. ہو جائے گی. اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے. کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے سوال کہ یہ نہیں؟ ہے کہ تقریروں لیکن کا، یہ وعظوں حقیقت کا، پسندی نہیں، جلسوں اس کا لیے کہ مقصود 60 بھی تو بھی کچھ گزر ہونا جائیں. چاہیے نا. 70 بھی، کیا مقصد ہے؟ یہ حقیقت نہیں. حضرت روز موسیٰ 2 کلیم، گھنٹے چلے میں تقریر مثال سنو، دیتا ہوں، عمل. سمجھ لے 10 بار، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہیں، عمل کب 10 کرنا؟ بار اگر حضرت موسیٰ کے کو ہاتھ کے عملاً نیچے آئے تو دین 10,000 اسلام سال تو عمر اس بڑھ لیے گئی. نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے 10 تقریریں سال کی نہیں، جائیں، 10 100 نہیں، کریں 10 یہ کام بھی ضرورت بہت کے لیے، زیادہ تھی نا. حرج نہیں. حضرت لیکن یہ موسیٰ تو کلیم عملی اللہ علیہ نفاذ کے السلام لیے سے آیا آ نا. کے عرض کیا گیا تو حضور عملاً بیل کی دین پشت کی پر طرف ہاتھ رکھیں، رغبت جتنے کریں. آپ کے ہاتھ کے نیچے میلاد بال آئیں گے شریف اتنے کے 1000 موقع سال پر عمر ہمیں بڑھ جائے گی. تو زیادہ حضرت جوش موسیٰ نے دکھانا چاہیے حقیقت دین پہ پسندی عمل والی کرنے. بات کی. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ السلام 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے. فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں. دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ اگر فرماتا جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر دنیا میں ہم نماز نے پڑھنی جتنے ہے بھی تو ابھی رسول کیوں بھیجے وہ نہیں؟ اس لیے بھیجے کہ ان کی اگر اطاعت کی داڑھی جائے. رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار رسول کیوں دنیا کریں؟ میں اس لیے ابھی آتے کیوں ہیں کہ نہیں؟ ان کے پیچھے چلا اگر جائے، سچ نقش بولنا ہے قدم تو پھر، ان کا اگر اپنایا رزق جائے، حلال کھانا ہے ان تو کے پھر رستوں انتظار کا بندہ کرے. مسافر بنے. رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے. بہانہ ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی میں بناوٹ کے اصولوں آپ سے سے. عرض کروں گا کہ کیونکہ یہ خوشبو محبتیں آ بڑی نہیں ضروری سکتی ہیں. کبھی یہ کاغذ کے محبتیں پھولوں ہوں گی تو عمل کا جذبہ یہ پیدا بات یاد ہوگا. رکھیں. لیکن اگر ایک دوسرا جانا ہے پہلو تو بھی حضرت یاد کلیم رکھیے گا، فرمانے لگے پھر 10,000 رسول 10,000 پاک سال آئے کے ہیں بعد بھی فرما جانا ہے تو برداری. آج بھی ہمیں اگر بے فرما قراری برداری زندگی نہیں میں اس کرتے، لیے کہ ہم بات ہی نہیں حقیقت پسند مانتے، نہیں. آپ جس سے ہم بھی دعویٰ بہانوں میں، ہم محبت ہواؤں کرتے میں ہیں وہ جیتے ہیں، دلیل ہواؤں مانگتا میں ہے. تو خیالات حضور میں سے زندگی دعویٰ گزارتے محبت ہیں. ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے. ٹائم پڑا ہے. مثلاً ہر کتنا، پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، مثلاً کتنا اطاعت کی جائے. میرے رسول اور اگر کریم کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری صلی کرے اللہ پھر تو تعالیٰ اس علیہ کا وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ انداز سے ہی فرمایا نرالا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ قل ان کنتم تحبون حضور اللہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب وہ سے والا مال محبت جمع کرنا کرتے ہو جو چاہتے ہیں کھا نہیں تو سکتے، آپ کی حیا غلامی نہیں کریں. آتی؟ ملے گا کیا؟ حضور حکم کریں اللہ تو خود محبوب ان سے فرمانے محبت لگے فرمائے جوتے گا. کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں خود ان دوسرا سے بند محبت. کرنے سے صحابہ پہلے موت کرام آ کے جائے اندر گی. نا ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا حضور آنے سے پہلے میں پیار کا یاد کرتا جذبہ ہوں بھی کہ مجھے دنیا والہانہ سے جانا تھا، ہے. والہانہ. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ نبی کریم مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں کو یہ سکتے، بھی غلط فہمی وہ ہوتی مال ہے نا جمع کہ کرتے ہو جو مربج کھا. دکھائیں، اس کا حکم ہے، حقیقت پسند نہیں بھائی. حکم ہے. یہ بہت بڑی سارے لوگ نہیں، ہیں آپ یہ بڑی بتائیں باتیں تو میں سناتے کہتا ہیں ہوں بڑی. حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی میں کو کہتا ہوں اصل میں نا کہ زیادہ میں باتیں کلی سنا کروں کے نا تو میرے منہ بیچارہ سے اپنے نکلا آپ کو پانی چہرے مطمئن پہ کرنا مل چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے کہا نا تھا کسی کو کہ ہلا میرے ہوا ناک سے بلغم کچھ نکلے بھی تو چہرے پہ مل لینے کہا تھا، بڑا زیادہ لیکن وہ ہنستا ملتے تھے ہے. کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم سے باہر ہے. والہانہ پن تھا حضور کے اس ساتھ لیے پیار، ملمہ سازی حقیقت پسند بنو، والہانہ حقیقت شوق پسند. تھا. یاد جس رکھنا طرح پیار من ترک والہانہ صلاۃ کرتے تھے نا، متعمدا والہانہ، فقد کفر. میرے رسول نے اس حقیقت طرح بیان بات کی. بھی فرمایا جس نے والہانہ ہی ایک مانتے نماز تھے. بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار بات بھی کیا، پیار ہم اس نے بھی کفران والہانہ نعمت کرتے کیا. ہیں. یہ حقیقت ہے. ہمارے کوئی یہاں کہتے ہیں نعرہ کلیریفیکیشن لگاؤ نہیں، پھر زور کوئی سے وضاحت لگاؤ نہیں. پھر جو دونوں نماز ہاتھ نہیں کھڑے پڑھتا کر کے جھوٹ لگاؤ بولتا پھر ہے، جناب غلط بیانی کرتا اس ہے. طرح کر کے لگاؤ. یہ جو ساری شخص باتیں ٹھیک رزق ہیں، حرام یہ والہانہ کما کے پن ہے، کہتا ہے کہ اس اچھی کے بات. بغیر گزارا نہیں چلتا وہ جھوٹ لیکن یہ بھی بولتا تو ہے. بتائیں کہ حضور کی اس لیے بات کہ بھی رب والہانہ فرماتا جب مانتے تجھے ہیں. پیدا کیا تو تیرا رزق میرے ذمہ ہمارے ہے. ہاں لیت اللہ ہے، اللہ گنجائش
फरमाता है कि ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पर वो बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। नमाज यहाँ मिल गई तो ले लो,
पढ़ने के काबिल है। सहाबा तो बात भी वाले उसने हमारे जिम्मेदारियां लगाई हैं, तो मतलब ये है कि हम जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हैं, वरना वो कहता मैं वो बोझ डालता ही नहीं कुछ कोने में थे अभी मस्जिद अगर चाहते हो के कि करीब जिंदगी में उनके कान में इत्मीनान मिले आवाज तो गई, खुदा वो वहीं बैठ गए, हकीकत पसंद वाली जिंदगी गुजारो। एक उस कोने में ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, तो उसमें भी अल्लाह गुंजाइश बड़ा माफ करने वाला है। उस कोने में थे, कानों में आवाज गई बैठ जाओ तो वो वहीं बात सहाबा को भी पता बैठ गए। इस कोने में थे एक, उनके कान में अहले आवाज बैत को गई भी वहीं बैठ गए। खबर थी तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। अल्लाह करे कि आप ये गौसे आजम को कम चलाएं और मेरी बात को भी पता था, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते हो जाए ना, उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। अल्लाह कबूल तो फरमाता है। हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी, और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमिन किया हुआ है, बात कुछ और है, वाज़ेह और अहकामात आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता है। सुकून हकीकत पसंद का नाम लेते हैं, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून जिसके कान में आवाज तीसरी बात वहीं सुनिए, बैठ गया। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहें, ये वो नजारे हैं जो तो ज़मीन दुनियादारों में से उम्मीदें तोड़ दें, इतनी अल्लाह उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता इतनी वारफ्त और या अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता तकमीले जुमा पर सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से उम्मीदें, दुनियादारों से उम्मीदें। आया तो मैं उसी कोने में बैठ गया था। आपको पता है दुनियादार की तबाही कब होती है? जब उन्हें खुशामदी मिल जाती है। हुजूर हुक्म मिला तो मैं उस कोने में चौधरी का बेड़ा उस वक्त गरक होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो आपसे कहा था ना, आपसे कहा था मैंने। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह तब होते हैं, भोले पाले, अपने नाम तो जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कैद का। सजन लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। रहना है या रसूल अल्लाह, मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती मिल है। गया बैठ जाओ तो लिहाजा जरूरियात का प्यार बैठ होता है, जाओ, तबाह कर दिया जाता है। बात मानना हमारी सारी तवक्कुआत का नाम है। दुनियादारों से नजराना भी वाबस्ता हो वक्त गई पे है, तो नाराज ना दावत होना। भी मुरीद करते हैं जितनी मर्जी, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए। आप उनसे कहो कि जलसों की सदारत कराने के लिए फूल भी लेके खड़े हैं, लेकिन अगर उनसे यानी बात मानो मजहबी जलसा है, फिर वो कहने तुसी दुआ करो, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे नमाज पढ़ा करो, कहते दुआ करो, तकवा आलिम का खिताब है। ये भाई और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने सारे शादी मामलात के लिए आप पूरे तैयार हैं, वो बंदा सदारत कर। और ये जो फरमाबरदारी है, लाख रुपया दिया मैं, ये जो बात मानना वो किसने माननी है? खुदारा वो दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दें, वरना आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। वो बातें किसने माननी? कितना कमजोर है वो शख्स, दो चार हजार माना के लिए इस बात? किसी बंदे की गोरखधंधा चापलूसी है? करता है, उसके पीछे भागता है, खुश क्या आप आमदे नारे करता है, लगाएं, थोड़े से दावा नोटों के मोहब्बत लिए करें, और जो दुख सुख में खास काम काम आएगा, है, इस काम के लिए देखो, मेरे रसूल करीम वफादार वो होता है जो मिशन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, फिर उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। मुझे एक दिन बड़ी और फरमाया जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, खाना जरूर फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। डाल के 4 दिन को दीन का काम जरूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की चापलूसी। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, वो तो चलो अल्लाह तौफीक देता है, कोई ज्यादा अच्छा खा लेता है, ये कोई थोड़ा सादा जो खा हुब्बे लेता जार, है, हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। रोटी मिशन आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी करनी है, जिम्मेदारियां असल हैं, और फिर उनको भी पता यहाँ होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा चीजें तो जन्नत में मिलेंगी नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, और बेकरार मिलेंगी और मजा आपको आएगा। तकलीफ रहती है हमेशा। हमारे बुजुर्ग तो फरमाया कभी भी करते थे, दुनियादारों से जमीन के उम्मीदें ऊपर वाबस्ता काम न नीचे करें। जाके एक बात आराम। सुने बड़ी शानदार, यहाँ कोई इमाम काम गजाली करे, ने कोई ड्यूटी लिखी। करें, किसी जिम्मेदारी इमाम का गजाली इज़हार फरमाते हैं कि वो हाथ खिदमत सारा हज अंजाम करके दे। वापस आया बगदाद, वो खास सतही कोने में चीजें हजरत बहलोल दाना बैठे थे, उससे बाहर रश निकले, बहुत था, नबी मजमा करीम बड़ा की था। बात माने, वालेहाना अंदाज, भी सड़क के किनारे वालेहाना। बैठे थे तो सिपाही कहने लगे कि यहाँ से उठ जाओ, फरमाने लगे हारून रशीद की जमीन नहीं, जमीन मेरे रब की है, जिस मिशन के मैं लिए क्यों हुजूर उठूं? ताइफ गए, वो करीब से गुजरा तो मिशन सलाम के ली, लिए हुजूर ने हर दुश्मन आपने को उसका माफ कर दिया। प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे लोग हारून मुसलमान रशीद हो तुझसे जाए, तगड़े दीनदार तगड़े हो। मोटे मोटे प्रोटोकॉल उम्मत मैंने उस लोगों मिशन के के लिए देखे, क्या काम करती है, और ये जो तेरे दाएं क्या बाएं आज ड्यूटी तेरे करती नारे है? लगा अभी रहे हैं, दिल ये में पहले उन तकलीफ लोगों हुई के है नारे कि लगाया करते। आप तजर्बा कर और लें। थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे सारे बाद लोग आएगा ना, ये नमाज सारे पढ़ने फिर के उनके लिए नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा इसलिए है, कि कुछ ऐसे इनसे होते हैं तूने जिनकी उम्मीदें सारी वाबस्ता रात की दुकान खुली रहती है है, और कल सवेरे उसके सो नारे रहे हैं। लगाएंगे, उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, कुछ घोड़े से कहते उतर हैं मैंने आया। वादे किए हुए, आगे कहने तो लगा मैंने पूरे हुजूर करने हैं। आपने ईद की मुझे नमाज बड़ी भी अच्छी सारे नसीहत पढ़ की लें। है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन रश इतना मैंने होता सुना है कि है आप मस्जिदें छोटी पड़ मकरूज जाती हैं, हैं। कुछ लोगों का कर्ज, इसका मतलब ये है अगर सारी तो मुसलमान मुझे कोई उम्मत हुक्म ही कर दें, नमाजी हो जाए तो आप नई हंसने मस्जिद लगे, बनानी फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ है,
لیکن آپ بڑے باقی سارے کام کرا لیں. میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تو مجھے الجھا رہا ہے. بھائی سجدے کا حضور کو حکم کر دیں. حضور کیا کی خوبصورت فرما برداری انداز ہے اصل رب ہے. کریم کے بندوں کا. تیسرا مقام حضرت قرآن بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کما ارسلنا فیکم کہا رسولا اللہ. منکم تو یتلو فرمایا میرا علیکم کون ہے؟ آیاتنا. کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں جیسا نہ کہ ہو ہم نے سکتا تمہیں میں کہ سے اللہ تمہیں ایک ہارون رشید رسول کو دیے دیتا ہیں رہے جو اور تم پر بہلول ہماری دانا کو آیتیں بھول ہی پڑھیں جائے. گے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا فیکم اور کہ تمہارا ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو تمہیں پاک بھول صاف جائے. کر دے. فرمایا اس کا دل، نبی اس کا پاک کی ارادہ ہوا، تعلیمات یہ ہے کہ ارادہ تو قدرت ظاہری ہوا طور پر بھی بڑا صاف کہ ستھرا ہو. بہلول مقروض رہنا چاہیے. تو حضور اگر رب مجھے نفاست رکھنا کو چاہتا پسند ہے کرتے، صفائی تو کو محبوب قبول رکھتے، محمد خوشبو بخشا کا استعمال راضی رہن کرتے، پیارے. مسواک کو محبت سے اگر وہ چاہتا ہے میں استعمال مقروض کرتے. رہوں تو میں بھی ظاہری چاہتا صفائی ہوں بھی کہ میں مقروض ہی رہوں. ترمذی یہ تو میں نہیں نہ ہو موجود ہے. سکتا حضور کہ نے تجھے فرمایا دے اور اے مجھے انس بن مالک میرے نہ بیٹے، دے. فرمایا میری تجھ سے ہو کوئی سکے امید تو نہیں، صبح مجھے اس جب بھی حال دے میں گا میرا کرنا رب کہ بھی دے گا. تمہارے سینے میں اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. یہ میری سنت دنیا ہے. داروں سے امیدیں وابستہ اور کرنا جس نے لوگوں کے میری پیچھے سنت یہ سے چھوڑ دیں. محبت کی آپ اسی بے نے چین مجھ سے رہیں گے، محبت کی. بے قرار رہیں گے. نیرے اللہ والوں دان سے صاف ضرور کرنا امیدیں سنت وابستہ نہیں، کریں، دل صاف اس لیے کرنا کہ بھی ان کے سنت پاس ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب باطن کا ہی بھی ہوتا صاف ہے. ہونا چاہیے. لیکن سیٹھوں انسان سے، کے اندر نوابوں سے سے، ساری سیاستدانوں سے باز آ بیماریاں جائے. نکل جائیں. ہماری بڑی امیدیں عزیز وابستہ دوست، ہیں. تزکیہ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے حسد سے نوکری کے خالی لیے ہو دنیا سینہ، دار کے دروازے پہ بخل سے لگائے ہیں نا، خالی ہو. یہ جو اس سے روحوں کم پر دفعہ بوجھ مسجد ہوتا میں ہے یہ نفل حسد پڑے کا ہوتے ہوتا تو رب اتنی بڑی ہے. مہربانی فرما میں دے. دیکھتا ہوں تیسری بات آج یہ کل یاد ہمارے رکھیں، ہاں اس اگر بات کا سکون چلن لینا کم چاہتے ہے. ہیں نا، اگر مثلا سکون لینا چاہتے ہیں نا مجھے تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو. دعوت دینے والے دوستوں کی کس کو پیار اللہ سے، نے کتنے محبت پیسے سے دیے بڑی ہیں وہ تعداد جانے اور اللہ ہیں، جانے. آباد ہیں. بلکہ جس جگہ کس گئے کو اللہ ہوتے نے ہیں نا، کتنی گاڑیاں دی وہاں ہیں بھی وہ کوئی جانے. 18 اور 20 لوگ مل لوگوں جاتے کو ہیں نئی ڈسکس دعوت کرنا. دینے. جی میں اکثر یعنی کہتا ہوں میں یار ایک جو جگہ پچھلے بیٹھا سال تھا تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر تو لیا. ایک صاحب گاڑی والا گزرا گاڑی میں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہندے تھا منہ ہے کار والا کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے میں لینے کہ ہیں وہ تو ہے شام کو تاں بھی ہی لینے بیٹھا ہیں ہے. تو مجھے ذرا زیادہ جلسے مل جائیں گے تو کہ دیہڑی اچھی ہو جائے گی. اللہ سمجھانا نے اس سے چاہتا بے ہوں میں نیاز کہ تو رکھا تے ہے. میں صاحب لائیے بھی ساڑھے کو کوئی سوال یہ ہے کہ عہدہ تے ہے تقریروں کا، وعظوں کا، لیکن نا جلسوں کا مقصود اللہ نے بھی اسے تو کچھ دیے ہونا نا، چاہیے نا. تو اللہ نے چاہا نا کیا وہ کار میں مقصد ہے؟ بیٹھے تو اس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا روز کہ 2 منہ ہے گھنٹے کار والا. تقریر سنو اور عمل میں کہ ابھی وہ تے ہے تاں کار ہے تھے. عمل اب کب مجھے کرنا؟ اور تجھے اندازہ لگانا دین چاہیے کو کہ ہم عملاً دین کیا اسلام یہ بحث اس ہے. لیے یعنی نہیں اللہ آیا کو کہ اس چاہیے پہ تھا کھل کے معاذ اللہ مقالے کے پہلے لکھے تجھ جائیں، سے اس پر پوچھتا کھل کسے کے کار تقریریں دینی ہے کی کہ جائیں، نہیں. ایک ایک کریں کیا یہ مطلب کام بھی فضول ضرورت بحث کے لیے ہے. حرج نہیں. وہ چیز ہمیں لیکن اتنا یہ تو تنگ عملی کرتی ہے، نفاذ اتنی کے لیے آیا تکلیف ہے نا. دیتی ہے کہ آپ یقین تو کریں سارا عملاً دن اسی دین کو کی ڈسکس طرف کرتے ہیں. رغبت کریں. سارا دن میلاد اس شریف کے کے پاس موقع گاڑی پر ہے، اس ہمیں کے پاس زیادہ کار جوش ہے، دکھانا فلانے کا چاہیے پیسہ دین 1 کے عمل نمبر ہے، میں. فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا اس 6 لیے نمبر کہ ہے. اصل بات کے اندر سید اصل عالم ہے. علیہ الصلوۃ اس کو نکالو. بعثت مبارکہ ایک بات کے کہنے لگا ہوں، مقاصد اسے بھی یاد تو رکھنا. اجاگر میرے ہو کے اعلیٰ سامنے حضرت ہوتے رحمۃ ہیں اللہ کہ علیہ نہیں. فرمایا کرتے دوسرا حسد مقام کرنے قرآن والا مجید میں بندوں اللہ پر اعتراض فرماتے ہیں نہیں وما کرتا، اللہ پر ارسلنا اعتراض من کرتا. رسول الا لیطاع وہ باذن کہتا ہے اللہ اللہ. اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے. معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم دنیا پر میں ہم نے اعتراض جتنے بھی کرتا. رسول حسد کرتے بھیجے ہو وہ بے اس چین لیے رہو. بھیجے کہ ان کی اطاعت کی حسد جائے. آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے. رسول دنیا میں چھوڑے. اس لیے آتے ہیں کہ ان اللہ کے بڑا پیچھے کریم چلا ہے، جائے، جس کو نقش جہاں چاہتا قدم ہے وہاں بٹھا دیتا ہے. ان کا اپنایا آپ جائے. قطعاً اس ان بحث کے میں نہ رستوں پڑے کا کہ اللہ بندہ نے کس کو مسافر کتنا بنے. دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں رسول دیا ہے. اطاعت کے وہ لیے بڑا آتے بے ہیں، ان کی نیاز فرما ہے. برداری کی جائے. حسد آپ کو تباہ کرے گا. میں دنیا میں پہلا آپ سے گناہ عرض جو ہوا کروں تھا گا وہ کہ حسد یہ تھا. محبتیں بڑی ضروری ہیں. یہ محبتیں ہوں گی تو ابلیس عمل نے کا حضرت جذبہ آدم پیدا سے ہوگا. حسد کیا. لیکن کہنے ایک لگا دوسرا میں پہلو بہتر بھی ہوں، یاد سرداری اس رکھیے کو گا. مل رہی ہے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا رسول کس کو پاک آئے دینی ہیں ہے. فرما برداری کے لیے. اور دنیا میں پہلا اگر قتل فرما حسد کی برداری وجہ نہیں سے کرتے، ہوا. بات ہی نہیں حابیل مانتے. قابیل کے درمیان حسد آپ کا جس سے معاملہ بھی تھا. دعویٰ محبت کرتے ہیں خاتون وہ کا دلیل نکاح اس سے مانگتا ہے. کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے ہونا چاہیے. تو حضور سے دعویٰ حسد تباہی محبت ہے تو کرتا. اس آپ کی عملی یقین صورتیں کریں بھی تو ہونی یعنی چاہیے. دکاندار کے ہر سامنے پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی دوسری فرما دکان برداری پڑتی ہے، کی جائے، پریشان ہو جاتا ہے. اطاعت کی جائے. وہ اور کہتا اگر ہے کوئی میرا میرے کیا نبی بنے پاک گا. کی فرما لا برداری حول کرے ولا پھر قوت تو الا اس باللہ کا العلی العظیم. انداز یعنی ہی تیرا نرالا کیا ہے. خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی کو قل کھا ان جائے گا. کنتم تحبون اتنا اللہ چھوٹا
دکھا دے. نہیں تیرا موقع یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا. یہ تیری خواہش ہے ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا. اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی, اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں. یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم خود علیہ السلام گزر رہے تھے, پت جھڑ کا موسم تھا, خزاں کا موسم تھا, پیار کا جذبہ بھی والہانہ, درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا. حکم ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے, زمین پر ڈھیر لگ گیا. حکم دیا تھا کسی سے, حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کہ کیا میں ہوا؟ کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا حضور پانی چہرے پہ مال لینا. فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں, صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں, کوئی حسن بچا ہے. لیکن وہ حضور نہیں,
تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں، والہانہ شوق تھا اسی طرح۔ اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ اس طرح بات بھی جب والہانہ آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا بات جاتا بھی ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے، پیار ہم بھی اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ نعرہ لگاؤ حضور پھر علیہ زور سے الصلوۃ لگاؤ، والسلام فرمانے پھر دونوں لگے ہاتھ جس کھڑے کر کے طرح لگاؤ، پھر جناب آگ اس طرح لکڑی کر کو کے لگاؤ، یہ ساری بات کھا جاتی ہے، فرمایا یہ اسی طرح والہانہ پن حسد ہے، نیکیوں اچھی کو بات۔ کھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو نیکیاں بتائیں کہ رہتی حضور ہیں، کی بات بھی حسد والہانہ کرنے والے مانتے کے ہیں۔ پاس نیکیاں یعنی ان کی ہمارے اصل ہاں شکل لیت موجود اللہ ہے، ہے، گنجائش ہے، کبھی بھی دیکھ حسد لیں نہیں گے، کریں کر لیں گے، اللہ کی شریعت کی تقسیم ہے، جس رخصت کو پر چاہے عمل ہے۔ جب چاہے یہاں جتنا گنجائش چاہے مل گئی تو لے لو، عطا یہاں کر۔ مل گئی تو لے لو۔ اور چوتھی صحابہ بات تو میرے بات بھی بھائی، والہانہ کبھی مانتے بھی تھے۔ بغض حضور نہ جمعے پیدا کا کریں، خطبہ دے بغض رہے والے لوگ بے ایک سکون شخص رہتے اٹھ کے ہیں، کھڑے بہت ہو ساری گئے، کمزوریاں اللہ کے ہمارے محبوب اندر نے ہوتی ہیں فرمایا نا، بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ ہماری ایک روزی تو نہیں نہ صحابی بند کونے میں فرماتا، تھے، ابھی مسجد یہ تو نہیں کے کہتا کہ قریب زمین سے ان کے نکل کان جاؤ۔ میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ایک ہے اس کہ کونے میں تھے، ہمیں شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا دین کے سلوک ملتے کیا ہیں تھا، تو اب اس میں ساری بھی زندگی گنجائش بغض رکھنا ہے۔ اس کونے میں تھے، اگر کانوں میں یہی آواز معاملہ گئی فرشتے بیٹھ اللہ جاؤ کی تو وہ بارگاہ میں وہیں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے بیٹھ دن گئے۔ شراب اس پی کے کونے اب میں اس کو تھے، زمین میں ان نہیں کے رہنے کان دینا، میں آواز گئی وہیں نظام بیٹھ گئے۔ زندگی چلے گا۔ تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے اللہ تو ہم کرے بندوں کہ کو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، آپ دعا یقین کیجئے، کریں اتنی آمین تو لمبی کہہ دینا۔ دعوتیں، چلو دعا میں اتنا تو شامل لمبا ہو جائیں نا، حسد، اللہ اتنا تعالیٰ لمبا بغض، دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اتنا لمبا۔ اللہ قبول حدیث فرماتا میں ہے نے اپنے پڑھی، میں بندوں کی حیران دعا۔ رہ گیا۔ میرے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ واضح رکھنا، احکامات کے باوجود اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے اس چھوڑ میں کے وہ لوگ بات دیکھو گفتگو جو تمہیں کرتے پسند ہیں، ہے۔ کل پرسوں ترسوں میں کا اس نام حدیث کو لیتے پڑھ ہیں، کے سوچنے حضور لگا نے کہ کیا مطلقہ بیوی کا نام بھی نہیں بغض لیا، رکھتے ہیں لوگ؟ جس کے کان حضور میں نے آواز کہا گئی ہے تو وہیں اس کا بیٹھ مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب اس یہ پر وہ نظارے استدلال ہیں کر جو کے مجھے زمین نے کہنا دیکھے پڑے گا ہیں، کہ آسمان سسرال نے والوں دیکھے کا بغض بھی رکھتے ہیں، کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض بیٹھ گئے۔ رکھتے۔ اس حدیث کی روشنی میں تکمیل جمعہ سمجھا پر کہ لوگ محبوب نے بھابھی فرمایا کا آپ بغض کہاں بھی تھے؟ یا رسول اللہ بغض صلی رکھتے ہیں، اللہ علیہ بغض، وسلم، ورنہ وہ آپ عادتیں کا تو ہماری حکم بھی آیا کئی تو میں بری اسی ہوتی کونے ہیں۔ میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر عادات ایک وجہ بنے آپ کہاں تھے؟ اختلاف کی حضور تو حکم عادتیں ملا تو ہماری تو بھی اس کئی کونے میں بری بیٹھ ہیں، گیا۔ آپ کہاں لیکن تھے؟ ہم حضور اپنی حکم بری ملا تو میں عادتوں اس کونے سمیت میں اپنے بیٹھ آپ سے گیا۔ پیار کرتے ہیں، تو کریم فرمانے اور لگے نا آپ سامنے سے کہا والے تھا، کی نا آپ سے کہا ایک تھا، بھی نا آپ عادت سے بری کہا ہو تھا، تو میں اس نے تو سے ہی سے کہا تھا۔ بغض رکھتے ہیں، بغض نہ پیدا کریں۔ میرے یا نبی رسول پاک اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا۔ علیہ السلام نے سانو فرمایا دے کچھ چیزیں قید تمہیں سجن دا تمہارے کہنا ہے، دین کو مونڈ ڈالیں وہ گی، جینجے رکھے اونج تباہ رہنا کر ہے۔ دیں گی، کاٹ دیں گی۔ حضور یا کون سی؟ رسول اللہ فرمایا آپ نے نام حسد، نہیں نہ لیا، حکم مل تکبر گیا اور بیٹھ جاؤ بغض، تو لہٰذا یہ تمہارے دین کو تباہ بیٹھ جاؤ۔ کر۔ بات ہم بے چین ماننا، اس لیے ہمارے ہیں کہ ہاں ہم نے نا بہت آج سارے کل لوگوں کا پیری بغض مریدی پالا کا ہوا نام ہے، ہے، اور نذرانہ ہر بھی وقت فیلڈ دے میں دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں، جتنی سیاستدان مرضی سیاستدان کا روز کہو تو روز کھانا ذاتیات کھلاتے پر اتر کے بات کرتے ہیں، معزز آپ ان ترین سے کہو لوگ، کہ جناب میں آ رہا تاجر ہوں نے تو تاجر کیا کا، ہے، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، اللہ لیکن اگر ان سے ماشاءاللہ کوئی بات بعض مانو جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں عداوت دعا رکھتے کرو۔ ہیں۔ خدا را دل رب کریم نماز کے آنے پڑھا کا کرو، کہتے ٹھکانہ دعا ہے، کرو۔ یہ صاف ہوگا تو اس یہ میں بھائی رب رسول کے جلوے آپ ہوں، باقی سارے اگر اس معاملات میں کے لیے آپ عداوت ہو، پورے اس میں تیار ہیں، بغض ہو، اس میں کینہ ہو، اور یہ جو فرما برداری ہے، نفاق ہو۔ یہ سنیں جو بات مان میرے رہے وہ رسول کس نے کریم ماننی ہے؟ حضرت وہ ابو جس بکر پر صدیق آپ کے شیخ رضی نے، اللہ مرشد تعالیٰ نے عنہ کہتے ہیں میں گھنٹوں رو ہی تقریریں پڑا، کی، وہ باتیں کس نے ماننی مکہ تھی؟ فتح اور ہوا دیں نا تو اکرمہ بن کیا ابو مانا ہے اس جہل بات نے کا؟ پیغام گورکھ بھیجا کہ دنتا ہے میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے کیا آ رہا نعرے ہوں، بات لگائیں، لمبی دعویٰ ہے، میں موضوع محبت پہ کریں، رہنا چاہتا ہوں۔ اور جو ان کا کہتے ہیں اصل جب وہ آنے کام ہے، لگا نا تو نبی دیکھو پاک نے ہم سب کو بلایا، وفادار وہ ہم ہوتا ہے حاضر جو مشن خدمت کا ہوئے تو ساتھی، حضور فرمانے لگے کہ جو اس کے مشن باپ کا نے نا ساتھی بڑا نہ ہو ظلم وہ کیا ہے ٹھیک ہمارے ہے۔ ساتھ، پھر ابو جال نے بڑا ستایا ہے، میرے بڑی ایک سنگی تکلیف ہیں، دی مجھے ہے۔ ایک دن بڑی محبت آپ سے مجھے کہنے لگے بتلائیں کہ جناب کھانا نہیں وہ ایک کھاتے دفعہ آپ کسی ہمارے، شادی پہ بحث کھانا ہوتی ضرور ہے کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں۔ بیوی کے بھائی کے ساتھ، میں پھر نے ساری کہا یار زندگی اس تو بیچارے آنا کو میرے معافی، نال کے 4 دن کو وہ دین دا 10 دفعہ کام گھر کر آتا ہے، معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں کہنے پیدا لگے ہوتا، وہ ٹھیک ہے، میں کھانا وہ میں کہ کھانا مجھے تیار، کہہ ہر دیا، ہوٹل تو لب جاتا یعنی میں وہ تو چلو یعنی اللہ پھر توفیق میں دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا مجھے کھا کہہ لیتا ہے، دیا آپ کوئی نے تھوڑا اور سادہ کھا میری لیتا ہے، شان میں روٹی بے تو ادبی جس کو اور اللہ پھر میں تعالیٰ معاف نے کر سے دوں، دیا توبہ اسے توبہ توبہ، روٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری مشن ناک نیچی ہو ہے، جائے گی اور آپ نے
مجھے کہا کہ ڈیوٹیاں، سوال نہیں پیدا ذمہ ہوتا، اصل اور یہ ہیں۔ رونا میں اکثر ہوتا ہوں اور کھانے کہ شادی والے دن من پسند داماد صاحب کھانے کا دنیا زیادہ میں دماغ آئے خراب ہیں۔ ہوتا ہے. جب چھوٹی سالی کی شادی من ہوتی ہے پسند چیزیں تو جنت میں اس دن اس کو بخار چڑھتا ہے، تو اس کو کان میں اور کہتا ہے ملے تیری گی عزت اور نہیں مزہ کر دے. آئے گا. ہمارے اس دن بزرگ اس تو کا دماغ فرمایا خراب ہو کرتے جاتا تھے ہے، بچے زمین اٹھا کے کے اوپر نکل آتے کام ہیں. نیچے جا کے آرام. وہ بیچارہ سسر منتیں یہاں کر کوئی رہا کام ہوتا ہے کہ کرے، تیری کوئی مہربانی ڈیوٹی کرے، آجا، کسی ذمہ داری یہ کا عزت اظہار کرا کرے، رہا ہے. تو میں نے کہا وہ احتجاج خدمت کر کا کے جو انجام عزت دے. کرائی جاتی ہے وہ عزت نہیں وہ ہوتی. خاص سطحی چیزیں ہاں ہاں، یہاں مانگ کے عزت لیتے ہیں اس لوگ، سے یہ باہر احتجاج نکلیں. کو عزت ہے. نبی کریم کی آپ بات کے اندر مانے، کمالات بالغانہ اتنے ہوں انداز، کہ آپ کی عزت کرنے کو بالغانہ. دل چاہے.
حضور علیہ یعنی السلام مزہ نے آئے، جس یعنی مشن لطف کے آئے، لیے یعنی آپ پتھر دور کھائے، بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ جس کو اسٹیج مشن پہ کے بلانے لیے کے لیے۔ حضور طائف یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جس جانا اور مشن بھاگ کے کے آگے لیے جانا، حضور ان نے سے ہر نکلیں۔ دشمن کو معاف کر دیا، اکرمہ بن ابو لوگ جہل کلمہ مسلمان ہو پڑھنے جائیں، کے ارادے سے دیندار آ ہو رہے ہیں، امت حضور علیہ اس مشن السلام کے نے لیے کیا صحابہ کو کام بلایا، کیا کتنی ڈیوٹی زیادہ کرتی ہے؟ دعوت رکھی کبھی جا دل میں سکتی تھی تکلیف معاذ ہوئی ہے اللہ، کہ آپ کب سے وہ تجربہ چلا کر تھا لیں، زعم کرنے، اور اس کے بعد اس کا سارے بیٹا لوگ شروع عید ہو کی گیا۔ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، کتنی باتیں تھیں جو ناقابل معافی اس تھیں، لیے کہ کچھ پر ایسے ہوتے کریم ہیں جن کی رسول نے ساری ہمیں رات بتلایا دکان ہے کھلی کہ رہتی ہے اور سکون سویرے والی سو رہے زندگی ہوتے ہیں۔ کہتے کس کو ہے۔ جب کچھ سب لوگ کہتے ہیں میں جمع نے ہو گئے وعدے تو کیے حضور ہوئے نے فرمایا وہ بھئی میں نے وہ کلمہ پورے کرنے پڑھنے آ رہا ہے، اس عید کے کی باپ نے نماز ظلم بھی بڑے سارے کیے ہیں، پر پڑھ لیں، میری نصیحت یہ ہے کہ اس کے سامنے لیکن اس کے رش باپ اتنا کو ہوتا برا ہے نہ کہ کرے، مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ خبردار کوئی اس اس کا کے مطلب سامنے یہ ہے کوئی اگر بات نہ ساری کرے، اب وہ مسلمان کلمہ امت پڑھنے آ رہا ہے، مطیع ہو کے نمازی آ ہو رہا ہے، جائے تو بان نئی کے آ رہا مسجدیں ہے۔ بنانی پڑے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تک لیکن خطبہ آپ دیا، باقی بریفنگ سارے دی، کام بات کرا رہے ہیں، سمجھائی۔ شوق سے کر دیں، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں رو سجدے پڑا۔ کا بھی ذوق پیدا کرو۔ ایک صحابی مجھے کہنے حضور لگے کی تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا فرمانبرداری میں اصل ہے۔ مصطفیٰ کی تیسرا رحمت پہ مقام رو رہا قرآن ہوں، پاک کا۔ دیکھو کن کے لیے قرآن حضور مجید گراؤنڈ نے بنا کہا رہے ہیں، کما ارسلنا اے دیکھو فیکم کن کے رسولا لیے منکم حضور تیاری یتلو کر رہے ہیں علیکم جنہوں نے ساری آیاتنا۔ زندگی دشمنی کی، خدا را یہ جیسا اندر کہ سے ہم نے عداوتیں تمہیں میں نکال سے تمہیں ایک پھینکو۔ رسول او بھائی دیے اتنا ہیں تو جو تم لمبا پر ٹائم ہی ہماری کوئی نہیں، آیتیں پڑھیں گے، اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں، اس کو صاف رکھو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی عرض نہیں، چنگی تمہیں مندی پاک صاف کر سجنا دیں۔ کھولو، 100 نبی واری ہو پاک کی جاندی، تعلیمات یہ یار ہیں کہ یاراں تو دا ظاہری خلا طور نہیں پر کر بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ اصل پریت حضور یار نفاست کو یاراں دا پسند کرتے، صفائی کو جڑا محبوب گلہ کردا رکھتے، جے یار نہیں خوشبو کا جیوندا، استعمال کرتے، پکی مسواک بات، کو محبت پکی سے پیڑی۔ استعمال میرا ایک سنگی کرتے، مجھے آ کہنے ظاہری لگا صفائی فلانی بھی۔ جگہ بندہ یہ بات کر رہا تھا، میں کہتا تو ہوتے ترمذی ہی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا سوندہ اے سے انس تم بن ہی نال مالک ہی میرے بیٹے، میرا تو ہو سجن سکے باس تو ہونی نہیں صبح اس سکتا، حال میں چنگی کرنا مندی کہ سجنا تمہارے کولو سینے میں سہ واری ہو جاندی، یار یاراں دا سنت گلہ ہے، نہیں کر دے، اصل اور جس پریت نے میری سنت سے جنہ محبت دی۔ کی اسی نے ہاں مجھ جو سے بندے محبت پھر کی۔ ہوتے اس طرح کے ان کے لیے بھی میرے میاں صاحب نے دان کہا، صاف کرنا ہی سنت نہیں، ان کے لیے دل بھی صاف میاں کرنا صاحب بھی نے کہا سنت ہے، ان کے لیے بھی آپ نے باطن بات بھی صاف ارشاد ہونا فرمائی چاہیے۔ ہے، آپ نے فرمایا انسان کے اندر سے چنگا ہویا لڑ ساری نیڑیوں چھٹا، بیماریاں نکل جائیں۔ کتے عمر نہیں لنگی ساری، عزیز دوست تزکیہ بے قدران دی یاری حسد کولوں سے توبہ خالی ہو لکھ لکھ سینہ، باری، بغض اور سے چنگا خالی، ہویا لڑ یہ نیڑیوں جو روحوں چھٹا، پر بوجھ ہوتا ہے کتے یہ عمر حسد نہیں کا ہوتا لنگی ہے۔ ساری، یہ اس طرح